علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی۔ آل حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ روز قیامت میں میدان معاشر میں حال بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کا روز قیامت ہم کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے، تو کوئی بھی نبی ہماری مدد نہیں کرے گا، ہر کوئی نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کہ کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سب سے آخر میں جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جائیں گے تو سرکار اپنے دونوں بازو پھیلا دیں گے اور ہم کو کہیں گے انا لہا، اے میرے غلاموں میں محمد ہی آج شفاعت کا مالک ہوں، آج میری شفاعت کے ساتھ ہی تمہاری بگڑی بنے گی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی صفی ہو مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، ارے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے،
ارے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سعادت کل امارت کل، اصالت کل امامت کل سعادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شعر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم معجزات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا۔ حبیب یمنی نے سرکار کو کہا تھا کہ اے محمد، ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک جادوگر ہیں، اور جادوگر کا جادو دنیا پہ چلتا ہے، زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو آسمان پر رات کو چمکنے والے چاند کو اشارہ کرو، چاند کو دو ٹکڑے کر دو تو ہم تم کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا اے حبیب یمنی، یہ اگر چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو کیا تم مجھ کو اللہ کا نبی مانے گا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، اے پیارے محمد، میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ تو سرکار نے امر نہیں فرمایا، حکم نہیں فرمایا، بس سرکار نے ہاتھ کا اشارہ کیا، شہادت کی انگلی سرکار کی چاند کی طرف گئی تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا۔ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ایک طرف گرا اور دوسرا ٹکڑا جبل ابو قبیس کے دوسری طرف گرا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک عظیم یہ معجزہ ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیا گیا۔ اور دوسرا، جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت عصر سرکار کی گود میں، سرکار ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ ادب اور احترام کی وجہ سے جب وہ سرکار کو نہیں جگا رہے کہ اللہ کے محبوب آرام کر رہے ہیں، لیکن نماز بھی ابھی رہتی ہے، عصر کی نماز ادا کرنی ہے، سرکار سوئے رہے، سورج ڈوبنے کے بالکل نزدیک آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اور مولا کائنات جن کی کبھی بھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، ان کو دکھ ہے، پریشانی ہے کہ میری آج نماز قضا ہو رہی ہے۔ اسی دکھ میں آپ کی آنکھوں سے جب آنسو آتے ہیں نا، تو وہ آنسو سرکار دو عالم کے رخ والضحیٰ پہ گرتے ہیں۔ جب سرکار کے چہرے پر آنسو گرے، سرکار نے اٹھ کر دیکھا کہ میرا پیارا بھائی علی رو رہا ہے، تو سرکار نے فرمایا اے علی کیوں روتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میری نماز رہ گئی ہے، وقت عصر چلا گیا۔ سرکار نے فرمایا علی یہ بتاؤ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ ذرا یہ تو بتاؤ، ہم کوئی عام انسان تو نہیں ہے نا، اللہ نے یہ کائنات محمد کے دم سے پیدا کی ہے، یہ زمین بھی میرے لیے ہے، آسمان بھی میرے لیے ہے، زمین کی مخلوقات بھی میرے لیے، آسمان کی مخلوقات خواہ وہ چاند ہو، خواہ وہ سورج ہو، خواہ وہ ستارے ہوں، خواہ وہ سیارے ہوں، عالم سماوات سارے کا سارا میرے ہی ہے۔ اے علی یہ تو بتاؤ کہ کیا تم اپنی نماز ادا کرنا چاہتے ہو یا قضا؟ یا رسول اللہ زندگی میں میری نماز قضا نہیں ہوئی ہے، میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ، علی تمہاری اور تمہارے رسول کی اطاعت و تابعداری میں ہے، اور اس نماز عصر رہ گئی ہے، یا اللہ میں محمد اس علی کے لیے دعا کرتا ہوں سورج کو واپس پلٹا دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سورج اس وقت بالکل غروب کے نزدیک تھا، جب سرکار نے امر فرمایا، حکم فرمایا، تو سورج واپس پلٹ کر، وہ سورج جو اپنے مدار میں چلتا ہے، اور کبھی بھی سورج جب وہ واپس پلٹا نہیں تھا، لیکن سرکار نے ایک اشارہ فرمایا، سورج وقت عصر پر واپس آ گیا۔ یہ دو عظیم معجزات حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا،
چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ سکہ رواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔